کہ بلاول زرداری نے براہ راست مطالبہ کیا ان سے کہ ارشد شریف کو دبئی سے فوری طور اس کو فالو کیا گیا، اس کو چیز کیا گیا کہ کہاں کہاں جا رہا ہے۔ کینیا، جہاں پر زرداری خاندان کے علاوہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ نواز شریف خاندان کا بھی بہت اثر و رسوخ ہے، کھربوں روپے کی وہاں پر انویسٹمنٹ ہے، شوگر ملے ہیں، اسٹیل ملے ہیں، نہ معلوم کیا۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ پاکستان کے مشہور معروف اینکر پرسن سینئر صحافی ارشد شریف کو کینیا میں گولیوں سے بھون کر شہید کر دیا گیا، اس کے بعد پاکستان میں ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کے جو صحافت سے منسلک لوگ ہیں، جو صحافی کمیونٹی ہے، ان میں جو فضا اس وقت سوگوار ہے اور ہر طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں جو صحافی ہیں وہ غیر محفوظ ہیں، چاہے وہ ملک میں رہے یا وہ کسی دیگر ملک میں ہوں، وہ غیر محفوظ اپنے آپ کو تصور کر رہے ہیں۔ اور پورے ملک کے جو صحافی ہیں اس وقت ارشد شریف کے لیے وہ سراپا احتجاج بنے ہوئے ہیں اور اپنے تحفظ کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، ارشد شریف کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں۔ شہید صحافت تھے، خود تو چل بسے لیکن صحافت کا نام اور اپنے آباء و اجداد کا نام وہ زندہ چھوڑ گئے ہیں۔ اس وقت میرے ساتھ پاکستان کے معروف شخصیت ہیں، تحریک تکمیل پاکستان، ہیومن رائٹس، ایکس سروس مین سوسائٹی اور دیگر NGOs کے ساتھ منسلک ہیں، ان کو لیڈ کرتے ہیں۔ پاپولر شخصیت ہیں میجر ریٹائرڈ حبیب الرحمان خان ایڈوکیٹ، وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں، وہ اس وقت ارشد شریف شہید کے بارے میں کیا کہیں گے اور موجودہ جو کشیدہ قسم کی صورتحال ہے پاکستان کی، اس کے متعلق وہ کیا روشنی ڈالیں گے۔ جی میجر صاحب۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کے خیالات سے کلی طور پر متفق ہوں۔ پرسوں پاکستان کی صحافتی تاریخ کا ایک انتہائی المناک دن تھا۔ ارشد شریف، جیسا کہ میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، گزشتہ 20 سال سے انتہائی محنتی، دیانتدار، محب وطن اور دلیر صحافی تھے، جن کی محنت اور جد و جہد تھی وہ دوسروں کے لیے رہنمائی کا باعث بنتی تھی۔ ان کے دوست بھی کہتے تھے کہ یہ آدمی نہ فضول بات کرتا ہے، نہ فضول ایکٹیویٹی میں حصہ لیتا ہے، انتہائی سنجیدگی کے ساتھ اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں پر توجہ دیتا ہے۔ ان کی خدمات کا احاطہ مختصر گفتگو میں نہیں کیا جا سکتا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں دیانتداری کے ساتھ کہ جتنے دیانتدار صحافی، محب وطن صحافی، محنتی صحافی کام کر رہے ہیں شعبہ صحافت میں، ان کے لیے ارشد شریف ایک رول ماڈل ہے۔ ہم تحریک تکمیل پاکستان، میں مرکزی چیئرمین ہوں، اس کی طرف سے انسانی حقوق کی ملکگیر تنظیم پاکستان ہیومن رائٹس موومنٹ کی طرف سے انتہائی پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ ابھی تک ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ موجودہ حکومت جو مرکزی ہے وہ ارشد شریف کے قتل میں اگر براہ راست ملوث نہیں تھی تو ان کی ہلاشری یا شے ضرور تھی۔ وہ دبئی گیا، یہاں سے اس کو وہاں سے نکلوایا گیا۔ دبئی میں نامعلوم کون کون لوگ رہتا ہے، سب لوگ پاکستان کے وفادار نہیں ہیں، وہاں ہندو بھی ہیں، وہاں سکھ بھی ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں۔ ہر شعبہ حیات کا آدمی بیرون ملک سے آ کے وہاں کاروبار کرتا ہے، اپنی ایکٹیویٹیز کرتا ہے۔ ان کی حکومتوں نے کبھی دباؤ نہیں ڈالا۔ یہ واحد قرہ امتیاز پاکستانی حکومت کو حاصل ہوا ہے کہ بلاول زرداری نے براہ راست مطالبہ کیا ان سے کہ ارشد شریف کو دبئی سے فوری طور پر نکال دیا جائے۔ یہ تو ان کی مہربانی تھی کہ انہوں نے ٹائم دیا کہ بھئی اپنے جانے کا بندوبست کر لو۔ اس کو فالو کیا گیا، اس کو چیز کیا گیا کہ کہاں کہاں جا رہا ہے۔ کینیا،
جہاں پر زرداری خاندان کے علاوہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ نواز شریف خاندان کا بھی بہت اثر و رسوخ ہے. ان کی بہت لاکھ کھربوں روپے کی وہاں پر انویسٹمنٹ ہے. شوگر ملے ہیں, اسٹیل ملے ہیں, نہ معلوم کیا کچھ ہے. اب یہ لوگ جہاں پر بھی ان کو خدشہ نظر آتا ہے وہ اس مخالف کو, اس تنقید کرنے والے صحافی ہو, سیاستدان ہو, اس کو یا خریدتے ہیں یا موت کے گھاٹ اتارنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ٹرینڈ انتہائی خطرناک ہے. ہم صحافیوں کے ساتھ ہیں. اگر میں بطور چیئرمین, میری عمر 71 سال ہے, مجھے بھوک ہڑتال پہ بیٹھنا پڑا, میں ان کے ساتھ ہوں, صحافیوں کے ساتھ. ارشد شریف کے خاندان کو انصاف ملنا چاہیے. میں یہ بھی مطالبہ کرتا ہوں حکومت سے, کم از کم 10 کروڑ روپے فوری طور پہ اس کے خاندان کو دیے جائیں. اس کے تمام بچوں کے تمام تعلیمی اخراجات اور دیگر معاملات جو ہیں وہ گورنمنٹ کے ذمہ ہوں. وہ پیشہ ورانہ ذمہ داریاں نبھاتا ہوا شہید ہوا ہے. وہ قتل کا ملزم نہیں تھا, وہ سیاسی ورکر نہیں تھا, کسی مخالف پارٹی نے اس کو مروا دیا, نہیں. وہ پاکستان کا سپاہی تھا, وہ مجاہد تھا پاکستان کا. وہ شعبہ صحافت کا ایک ناظر روزگار ہیرا تھا جس کو ہم نے ضائع کیا. اس کی فیملی کو لک آفٹر کیا جائے تاکہ آئندہ آنے والے صحافیوں کو معلوم ہو کہ ہماری حکومت, ہماری قوم ہمارے ساتھ کھڑی ہے. جو ہم فرائض انجام دے رہے ہیں, ہم لاوارث نہیں ہیں. خطرات تو ڈرائیور کو بھی ہوتے ہیں جو ڈرائیونگ کرتا ہے, سامنے بیٹھا ہوتا ہے, سب سے پہلے ٹکر اس نے مارنی ہے. لیکن سسٹم ہونا چاہیے کہ صحافیوں کو تحفظ بھی دیا جائے اور صحافیوں کو بعد از مرگ ان کے خاندانوں کو جتنی انکم وہ حاصل کر رہے تھے اگر اتنی نہیں دی جا سکتی تو ایک ریزنیبل اماؤنٹ ایسی دی جائے جس سے وہ عزت سے اپنی زندگی گزر کر سکیں. آئندہ لوگ یہ نہ کہیں کہ قوم کے لیے, ملک کے لیے, معاشرے کے لیے, اسلام کے لیے قربانی مت دو, تمہیں کوئی نہیں پوچھے گا بعد میں, تمہارے بچے رل جائیں گے. آئیے ہم سب لوگ دعا کرتے ہیں کہ جتنے صحافیوں نے پیشہ ورانہ فرائض نبھاتے ہوئے جان قربان کی, زخمی ہوئے, شہید ہوئے, معذور ہوئے, ان کے ساتھ ساتھ ارشد شریف, ان سب کو نیشنل ایوارڈ دیا جانا چاہیے. یہ لوگ ہمارے لیے کام کرتے ہیں. اگر میڈیا نہ ہو تو ہماری سیاست میں جتنے گھپلے ہو رہے ہیں وہ گھپلے اس سے 10 گنا زیادہ بڑھ جائیں گے. میں 90 میں کراچی میں تھا, ISPR میں فرائض انجام دے رہا تھا, تو مجھے کراچی کے صحافی بتاتے تھے کہ یہ زرداری نے رکوا دی بلڈنگ, یہ زرداری نے رکوا دی بلڈنگ. اس وقت 10% تھا, بعد میں تو 50% ہو گیا. اب یہ میاں نواز شریف اور اس کی فیملی, انہوں نے اپنے گھر سے کبھی 2 آنے نہیں لگائے. یہ حج کرتے ہیں, عمرہ کرتے ہیں, لندن جاتے ہیں, علاج کرتے, سب پاکستان کی عوام پر بوجھ آ رہا ہے. آئیں ہم سب مل کے ایک بہتر پاکستان کے لیے اپنی کوششیں تیز کر دیں. فرقہ واریت سے, لسانیت سے, علاقائیت سے اب ہمیں بچنا ہوگا. رشوت سے, ملاوٹ سے ہمیں پرہیز کرنا ہوگا. ہم ایک بہتر مسلمان قوم کی شکل میں لوگوں کے سامنے آئیں. یہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنایا گیا ملک تھا. آئیں اس کو صحیح معنوں میں اسلامی فلاحی مملکت بنائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جی بہت شکریہ میجر حبیب الرحمان صاحب آپ کا. آپ نے بہت اچھی گفتگو کی, ساتھ ساتھ آپ نے سنسنی خیز جو انکشافات کیے ہیں اس میں یہی دکھائی دے رہا ہے کہ ارشد شریف کے ساتھ بہت بڑی سازش ہوئی ہے. تو ایک محب وطن صحافی کو پہلے پاکستان سے نکالا جاتا ہے, پھر دبئی سے نکالا جاتا ہے, اور اس میں سازشی ہاتھ ملوث ہیں. کینیا میں نواز شریف کے بہت زیادہ ہاتھ ہیں, ان کا اربوں روپے کا وہاں پہ بزنس ہے, یہ میجر حبیب الرحمان صاحب نے بتایا ہے. تو دبئی سے بلاول بھٹو نے نکالا اس کو. تو یہ ساری باتیں سن کے یہی لگتا ہے کہ اگر پاکستان میں ارشد شریف جیسا معتبر صحافی جو ہے وہ اگر غیر محفوظ ہے تو پھر میں یا دیگر جو ایکٹیو جرنلسٹ ہیں ان کا کیا بنے گا. متحرک صحافیوں کے لیے ارشد شریف ایک رول ماڈل جو ہیں وہ سمجھے جانے چاہیے. یہ میجر حبیب صاحب نے بہت اچھی سجیشن دی ہے. ساتھ میں انہوں نے کہا ہے کہ صحافیوں کو تحفظ فراہم کرنا چاہیے, ان کے بچوں کا خیال کرنا چاہیے, ان کے مالی معاونت کی جانی چاہیے, ان کے بچوں کو اچھی تعلیم کے لیے مواقع فراہم کرنے چاہیے, ان کو فیسیلیٹائز کرنا چاہیے. تو ساتھ ساتھ جو ہے وہ بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ پاکستان میں
اگر نیشنل لیول کے جو صحافی ہیں وہ غیر محفوظ ہیں تو باقی چھوٹے موٹے شہروں میں جو صحافی جو کام کرتے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ تو اس پر جو ہے وہ حکومت کو غور کرنا چاہیے. حکومت اور ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں ان کو صحافیوں کو عزت دینی چاہیے. کیسے زندگی بسر کرتے ہیں اور کیسے وہ مرتے ہیں یہ سب ارشد شریف کی موت کے بعد سوچنا چاہیے اور صحافیوں کو تحفظ فراہم کرنا چاہیے. پاکستان زندہ باد.